یہ چار وصف اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم متقی کہلاؤ گے۔ سب سے پہلا وصف کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے خوف میں مبتلا رکھو، اللہ کا ڈر تمہارے سینے میں موجود رہے۔ اللہ کا ڈر کس معنی اور کس مفہوم میں ہونا چاہیے؟ عمومی طور پہ بندہ جس شے سے ڈرتا ہے اس سے وحشت بھی کرتا ہے، اس سے نفرت بھی کرتا ہے۔ سانپ سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے اور موذی جانوروں سے خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہتھے چڑھ جائیں تو انہیں چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ ہمیں تو حکم دیا گیا اقتل الموذیہ قبل ان یوذیہ، قبل اس سے کہ موذی تم کو ایذا دے تم اس کا خاتمہ کر ڈالو، اگر تمہارے بس میں ہو تو تم انہیں مار ڈالو۔ تو عمومی طور پہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے نفرت بھی کرتا ہے، لیکن اللہ سے بندہ ڈرتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ڈر پھر کس مفہوم میں ہوا؟ تو کچھ اشیاء سے، کچھ لوگوں سے ڈر ان کے گزند کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ڈر جو اللہ کا بندہ مومن کے دل میں ہے یہ محبت کا ڈر ہے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ میری زندگی کا سارا سرمایہ تو اس کی خوشیاں ہیں، اس کی خوشی میری زندگی کا جمال ہے، اور اگر وہ روٹھ گیا تو میری زندگی اجڑ جائے گی، میری زندگی کا سارا نور ختم ہو جائے گا، میری زندگی کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب بندہ اس سے پیار کرتا ہے، اور مومن کی شان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو۔ تو جب اتنی محبت کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا رب ہم سے روٹ نہ جائے، ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ احساس جب انسان کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ گناہوں سے کیوں نہیں بچ پائے گا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا رہے اور اس کی ناراضگی سے تم ڈرتے رہو، اور یہ احساس تمہاری زندگی میں جمال اور خوبصورتی پیدا کرے گا۔ دوسری بات، قرآن مجید پر تمہارا عمل ہو۔ جب کتاب اللہ تمہاری رہنما بن جائے اور تم اپنی زندگی کے سارے عمل کتاب اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق کرو گے تو پھر اس کا عملی نتیجہ تو خوبصورت ہوگا۔ جب تھیوری اچھی ہوگی تو پریکٹیکل بھی اچھا آئے گا۔ جب تم قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو کیسے نہیں ہوگا کہ تمہاری زندگی خوبصورت زندگی ہوگی اور تم کامیاب اور بامراد اور خوش نصیب شخص قرار پاؤ گے۔ اس لیے قرآن مجید پہ عمل اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ایک پیغام بھیجا ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے۔ اس کتاب سے وابستگی، دل بستگی، تعلق کی خاطر تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی بے مراد نہیں ہونے دے گا، تمہیں کبھی نقصان میں نہیں پڑنے دے گا، تمہیں ناکام نہیں ہونے دے گا، تم ہمیشہ سرخرو ہوگے، کامیاب ہو جاؤ گے، بامراد رہو گے، عزتیں اور وقار تمہارا مقسوم ہوگا اگر اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہوا۔ تیسری بات، جو تمہیں میسر ہو اس پر قناعت کرو۔ میسر پر قناعت کرنے کی عادت بن جائے تو زندگی کی تلخیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ ہمیں اتنا کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سکون میں نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم ایک ہدف طے کرتے ہیں اور اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو میسر کا جو سرور ہے، میسر کا جو لطف ہے، اس کو حاصل کرنے کی بجائے جو میسر نہیں ہے اس کی تگ و تاز کے اندر ہم اپنے آپ کو پگھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب اللہ کے دیے گئے پر قناعت کریں گے، ہاں آپ
زیادہ کی کوشش کر سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری کروں۔